جن کے پاس مالی طاقت نہیں، جو حج پر نہیں جا سکتے، جو مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت نماز پڑھیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر معاملے میں اتنے فضائل بتائے ہیں، ہر معاملے میں کسی بھی دین کے شاعر میں چاہے غریب ہو یا امیر ہمیں محروم نہیں رکھا۔ ہر چیز میں ہمیں بتایا کہ تمہارا بھی حصہ ہے۔ جیسے ہم نے پہلے حدیث ایک بیان کی تھی کہ عورتوں کا حصہ جہاد میں، تمام نیکیوں میں، صدقات میں، بلکہ ان سے بھی افضل ہے کہ وہ گھر بیٹھے مردوں کی تمام تر فکروں کو ختم کر دیں، یعنی گھر بیٹھ کے ان کے مال، ان کے بچوں، ان کے گھروں کی حفاظت کریں، گھر کے کام کاج کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انعام دیا گھر بیٹھے۔ اب سب جا رہے ہیں جی حاجی حج پر، قافلے تیار ہیں، سفر لگ چکا ہے، سفر تیار ہے، ایسے لوٹ کر آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ اب اس سفر پہ جاتے ہوں کو ہم حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنے رب کا گھر دیکھتے، کاش ہمیں بھی یہ خوش نصیبی حاصل ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اتنے غفور اور رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اللہ نے چند اعمال ہمارے لیے ایسے رکھے جن کو اپنا کر میں اور آپ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ چند اعمال اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایسے رکھ دیے۔ کتنا غفور ہے میرا رب، بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہم لوگوں کو نیکیاں دینے کے، ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اللہ رب العزت، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے چند ایسی چیزیں ہمیں اپنے نبی کی زبانی بتائیں کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمیں گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا، گھر بیٹھے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے، باجماعت نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنے اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ محروم نہیں کیا میرے رب نے، میرے رب نے محروم نہیں کیا۔ گھر بیٹھے دیکھ لیں آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ مسجد اپنے مردوں کو تیار کر کے بھیجیں گی، کوئی بعید نہیں جی اللہ کی ذات سے کہ اللہ آپ کو بھی یہ اجر عطا فرما دے، کوئی بعید نہیں اللہ کی ذات سے۔ تیار کر کے بھیجنے والیوں کو بھی اللہ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یاد دہانی کروا دیں، موبائل سے اٹھا دیں، کسی کام میں لگائے مرد تو اسے یاد کروا دیں۔ آپ کا مرد اگر آفس گیا ہوا ہے وہاں یاد کروا دیں جی جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہم بڑے لو برڈز بن کے میسیجز کرتے ہیں نا، کھانا کھا لیا تھا، چائے پی لی تھی، ایسے ہی میسیج کریں نماز پڑھ لی تھی۔ دوسرا عمل، جو شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، دوسرا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشابہت حاجیوں سے ہو، وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے حاجیوں میں لکھیں، حج کے ثواب والوں میں لکھیں، تو جو شخص اپنا
بیگ اٹھاتا ہے یا اپنی کتابیں اٹھاتا ہے اور علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد، مدرسے یا کسی دینی مجلس میں، جیسے آپ یہاں ہیں ابھی عورتیں آتی ہیں تو آپ سب کو یہ اجر ملتا ہے۔ صبح صبح جو گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو دین سیکھنے یا سکھانے صبح صبح گھر سے نکلتا ہے، کسی بھی ٹائم نکلتا ہے، اور جن کا مقصد بھی یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اس دین سے، یہ نہیں کہ لوگوں سے بحث کرنا آسان ہو جائے گا، مجھے نوکری اچھی مل جائے گی، مجھے یہ اچھا ہو جائے گا، مجھے جو ہے قرآن پڑھانے سے پیسے اچھے مل جائیں گے، نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہو جائے گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، جہالت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ یہ گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے تو 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ کسی راستے سے چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، چاہے گاڑی پہ گیا، چاہے آپ گھر سے اٹھ کر بیٹھی ہیں، اس کے پاؤں پہ، اس کے چہرے، اس کے لباس پر جتنی گرد پڑے گی، یعنی اس کو جتنی تکلیف ہوگی، اس کو اتنی قیامت کے دن کستوری نصیب ہوگی۔ یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے دین کی مجالس میں، مسجد میں، مدرسے میں، یا جیسے آپ ہیں تو اسے مکمل حج کرنے والے انسان کا اجر ملے گا، مکمل حج کرنے کا اجر ملے گا اس کو، جو اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہے۔ جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھتی ہیں ساری بہنیں، ہماری لائیو والی بہت بہنیں ہیں ماشاءاللہ، 3 گھنٹے کی آپ یقین کریں کلاس ہوتی ہے، وہ ساری 3 گھنٹے، ایون کہ میں انہیں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں لاسٹ میں کہ ابھی دیکھیں کلاس ختم ہو گئی، پرانی بہنیں اپنے اپنے کام کریں، میں نئی بہنوں سے سلام دعا کر رہی ہوں یا نئی بہنوں کو کوئی بات بتا رہی ہوں، ان کے کسی سوال کا جواب دے رہی ہوں، لیکن وہ پھر بھی بیٹھی رہتی ہیں لاسٹ منٹ تک۔ یہ ان کی اللہ سے محبت ہے، جس کے صدقے اللہ رب العزت انہیں کیا دے رہے ہیں؟ مکمل حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ ہاں، مکمل حج کا ثواب مل رہا ہے ان کو، یہ گھر بیٹھے مل رہا ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے مل رہا ہے، صرف تھوڑا سا ٹائم اللہ کو دینا ہے آپ نے۔ ثواب مقصود ہے نا جی، دکھلاوا مقصود تو نہیں ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج نہ نکلتا آپ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھتے، جو بھی پڑھتا 2 رکعت، اور اللہ کا، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا رہا، پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھیں، تو اللہ رب العزت اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ گھر بیٹھے، اور یہ تو فقیر بھی لے سکتا ہے جی، کوئی فقیر ہو وہ بھی یہ اجر لے سکتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے، یہ لے سکتا ہے وہ اشراق کی نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اسے۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہ جائے، طواف حج نہ کرے یا سعی نہ کرے، 4 رکن میں سے کوئی رکن نہ کرے تو حج باطل ہے۔ واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے اور 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر ملے گا، مقبول بھی۔ چوتھا عمل جس سے حج اور عمرے کا اجر ملے گا آپ کو،
वो अमल मुकम्मल हज उम्रे का ये है कि हर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का जिक्र 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, नहीं 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ेगा, उसे भी हज उम्रे का सवाब मिलेगा। इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? वो हज उम्रे का सवाब ले सकता है। दूसरा फ़ायदा, ये पढ़ने वाला जो है अल्लाह, इसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हों। ये पढ़ लेने से तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जिस्म तरोताज़ा हो जाता है। इसे किसी मेड, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, किसी मेड, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम दौड़े 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 खुद करेगा। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 यानी 33 टाइम, 33 टाइम सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ेगा तो अल्लाह उसे मकबूल हज और उम्रे का सवाब भी देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और तीसरा है कि अल्लाह उसको, उसके जिस्म को तरोताज़ा कर देंगे। घर बैठे आपको हज उम्रे का सवाब मिल रहा है जी। घर बैठे आपको विदाउट मल्टीविटामिन्स, विदाउट एनी ड्रिप, विदाउट एनी सप्लीमेंट आपको ताकत मिल रही है जी। घर बैठे बैठे कुछ नहीं किया, सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा रहे हैं। 5वां, जो शख्स वाजिबात को, फ़राइज़ को, दीनी वाजिबात, दीनी फ़राइज़ बर वक्त पूरा करता है, नफली हज उम्रे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़्यादा सवाब देते हैं। 6, हराम माल से बच जाना, हज उम्रे से ज़्यादा अजर मिल सकता है। 1 दिरहम है, उसका 6 हिस्से किए जाए, उसके एक हिस्सा भी जो हराम होता है ना, इतने हिस्से से भी जो हराम के बच जाए, अल्लाह उसे नफली हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। फरमाया 500 हज से ज़्यादा सवाब मिलेगा नफली हज से, 500 नफली हज से ज़्यादा। और अगर एक इतना ही ज़र्रा आपका हराम का हुआ तो आपका हज भी कबूल नहीं होगा बैतुल्लाह जाकर भी। 7वीं चीज़, जुमे के दिन इंसान बर वक्त आता है, खुतबा शुरू होने से पहले ये शख्स जितना अल्लाह के यहाँ महबूब है, बर वक्त आने वाला, तैयारी करके, मिसवाक करके, गुस्ल करके, अच्छा लिबास पहन के, खुशबू लगाकर बर वक्त मस्जिद में आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खामोशी से खुतबा सुनने पे, जल्दी आने पे इसे अल्लाह अकबर नफली हज से ज़्यादा अजर हासिल करता है। 8वां काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, जिस शख्स ने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, जुम्मे वाले दिन बर वक्त जुम्मे की नमाज पढ़ने आने वाला, गुस्ल करके आने वाला, खुशबू लगाने वाला, इमाम के करीब बैठे, खुतबा सुने, खामोशी से बैठे, खामोशी और तवज्जो से सुने, सूरह कहफ पढ़े, लग़वियात न करे, तो ये शख्स नफली हज से ज़्यादा अजर हासिल करने वाला है। 8वां काम, जिस शख्स ने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, गुनाह नहीं किया, फिस्क व फुजूर नहीं किया, अल्लाह को राज़ी रखा, सारी नेकियां की, तमाम नेकियां करने के बाद ये शख्स इस नियत से ईद की नमाज